اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس اللہ کے پیارے نبی کا نام حضرت شعیع علیہ السلام ہے۔ اب تک ہم تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کی سیرت بیان کر چکے ہیں۔ تیزی کی طرف آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت شعیع علی نبینا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کا تعارف اور ان کے حالات اور ان کے معجزات و کمالات آج کے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ سچ ٹی وی ایک عرصہ دراز سے اس پروگرام کو عوام الناس تک پہنچا رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک ہر جگہ سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اس کے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اس پروگرام کو جس طریقے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، یہی نظریہ اور سوچ ہوتی ہے کہ اصلاح امت ہو جائے، کیونکہ سیرت انبیاء علیہ السلام کی وہ مبارک سیرت ہے کہ اس سے انسان، مسلمان، بڑے چھوٹے، بچے، خواتین سب سیکھتے ہیں۔ وہ کیوں نہ سیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام یہ وہ عظیم ترین اس کائنات کی روئے زمین کی ہستیاں ہیں، یہ وہ محبوب ترین اللہ عز و جل کے بندے ہیں جن کے سینے وحی کے نور سے رب تعالیٰ نے منور کیے، وحی نازل فرمائی، انہیں منتخب کیا، انہیں چن لیا اور یہ اس کائنات کے رہنما بن گئے۔ ان کے ذریعے سے ہماری بخشش ہوتی ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے توسل سے ہمارے سینے نور سے منور ہوتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ نفس ہوتا ہے، رب تعالیٰ تک ہماری رسائی ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے صدقے سے۔ یہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیتے ہیں فیض، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ سے براہ راست لے کے آگے یہ تقسیم کرتے ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں، بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، بندے کو بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ سکھا دیتے ہیں کہ اگر خدا کا بندہ بننا ہے تو پھر بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ ایک جینے کا، رہنے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس روئے زمین کو نبیوں کی ضرورت رہی۔ اب چونکہ نبوت کا باب تمام ہو چکا، دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے کھول دیا۔ ولایت چل رہی ہے، اس امت کے اندر ولی موجود ہے، قیامت تک ولایت چلتی رہے گی۔ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، قلندر، مجذوب، یہ تمام ولیوں کے سلسلے ہیں، ان کے نام ہیں، یہ اللہ کی زمین پر آتے رہیں گے، ان سے فیض کے چشمے پھوٹیں گے، یہ امت فیض حاصل کرے گی۔ آخر میں جب اس امت کے لیے ایک بڑا امام اور بہت بڑا ابدال قطب آئے گا، اس کا نام امام مہدی علیہ السلام ہوگا،
جب وہ تشریف لائیں گے تو سارے روئے زمین کے اولیاء اللہ، ولی، غوث، کتب، ابدال ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایسی افرادی قوت بن جائیں گے، صالح، اس میں نیک، سارے کے سارے صالح، اچھے، صاف ستھرے، پاک دامن، کسی کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت شایع علیہ السلام کی مبارک سیرت یہ بھی ہے کہ یہ ان انبیاء میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی آتے رہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں بھی یہی آیا کہ ان کا جب وصال ہوا تو وہ یہی ہوا حدیث پاک کی روح سے کہ وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور ان کا وصال اس شان سے ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ سیرت نگار کہ وہ شہید ہوئے، اور یہ شہید کرنا یہودیوں کا طریقہ تھا، اپنے نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر بیٹھے اور دشمن بن گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو۔ جب کوئی نبی قتل ہوتا ہے پھر وہ امت، وہ علاقہ، برکت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، وہاں سے برکت روک دی جاتی ہے، وہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر اور بادشاہ ظالم جابر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم اپنے نبیوں کے ساتھ روگردانی کرتی ہے، قتل کرتی ہے یا شہید کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شایع علیہ السلام کی ہم مختصر سیرت آج کے پروگرام میں بیان کریں گے۔ آپ کا تعارف کچھ یہ ہے کہ آپ کا مبارک نام حضرت شایع علیہ السلام، والد کا نام مسیح علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں اللہ جل وعلا کے جو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، اور جب یہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی کہ میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں۔ ایک کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علی نبینا، اور دوسرا ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، شب اسرا کے دولہا، جہان کائنات بلکہ جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا اور تشریف آوری کی خوشخبری سنائی اپنی قوم کو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، معجزہ یہ تھا کہ ایک کتاب ہے کشف الظنون، اس میں ایک بات یہ ہے کہ علم رمل ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے 6 نبیوں کو عطا فرمایا تھا، 6 انبیاء علیہ السلام۔ اس سے پہلے بھی ہم علم رمل کا ذکر اپنے پہلے پروگراموں میں کر چکے ہیں، مگر ان 6 نبیوں میں سے ایک یہ حضرت شایع علی نبینا بھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم رمل عطا فرمایا۔ تو اسی طرح اب اس امت کے اندر اس علم کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے وجوہات بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مبارک کیسے دی، اور ہم نبیوں نے بھی دی۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے بھی خوشخبری سنائی، مصدقم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس طرح کے الفاظ قرآن پاک نے بیان کیے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع سے فرمایا کہ اے میرے نبی،
میرا بندہ تشریف لانے والا ہے، میرا وہ بندہ جس سے میری ذات خوش ہے، میں نے اسے اپنے نور سے بنایا ہے، اس کی تخلیق میرے نور سے ہے، اس پر میں اپنی وحی اتاروں گا، یعنی قرآن پاک نازل کروں گا، وہ صاحب شریعت صاحب کتاب پیغمبر ہوں گے، اور وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کریں گے، انہیں نیک باتوں کی تاکید فرمائیں گے، اور فضول ہنسنے اور بازاروں میں اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور وہ رسول ایسا شاندار ہوگا کہ وہ ہنسی مذاق سے مبرہ و پاک ہوگا، اور وہ اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول دے گا، یعنی اندھی آنکھوں والے آئیں گے تو انہیں کھول دے گا، اور جن کی کان بہرے گونگے ہوں گے تو یہ ان کا کمال اور معجزہ ہم نے رکھا ہے، وہ دعا کریں گے، نظر کرم فرمائیں گے، نگاہ شفقت کریں گے تو ان کو سماعت، بہرے گونگوں کو زبانیں سماعت مل جائے گی، اور پھر وہ یہاں تک بس نہیں ہوگی، جو غافل دل ہیں، گناہوں سے مردے ہو چکے ہیں، ان کو وہ زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسا رسول ہے! قرآن فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا وہ رسول تزکیہ نفس کراتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور میرا وہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اے مشرکو، تم تو اس سے کھلے گمراہ تھے، فی ضلال مبین، کھلے گمراہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے کہ میں جو اسے عطا کروں گا وہ کسی کو نہیں دوں گا، اور وہ مشفع، ناظرین بڑا خوبصورت لفظ ہے جو اس پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، وہ مشفع یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی مشفع کا ایک ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے یہ ایک نام ہے مشفع، اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم وزن ہے مشفع، اور ہم وزن پھر ہم معنی بھی ہے، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ بکثرت اور بار بار ذکر کرنا۔ محمد کے معنی یہی ہے بہت تعریف کیا ہوا، جس کا ذکر بار بار کیا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف اور ہو رہی ہے اسے بھی سماعت کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ناظرین کرام خوش آمدید کہیں گے پروگرام سیرت الانبیاء میں۔ اللہ رب العزت ان انبیاء علیہ السلام کے صدقے طفیل ہماری بخشش فرمائے، ہمیں سننے کی سمجھنے کی بھی جتنا ہو سکے کہ عمل کے میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جب انسان حالات و واقعات، معجزات، کمالات سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کا ادراک اور ذہن اس طرف راغب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا بناؤں، صاف ستھرا بناؤں، نیک بناؤں، جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کی طرف جاؤں، اور میں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں، اپنی اولاد کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، کہ کہیں قیامت کے دن کہیں فیصلہ آ جائے میرے خلاف کہ اسے جہنم میں ڈال دو،
کیا ہماری ہلاکت ہوگی، کیا میرا حال ہوگا، کہ بچے پوچھیں گے ابا جی کیا ہوا، کس چیز کی سزا ملی، دوست پوچھیں گے دیکھیں گے کس چیز کی سزا ملی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ کیسے ہوا، آپ کو تو ہم بڑا نیک پارسا متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، یہ کس چیز کی سزا ملی۔ ناظرین بس اتنا کہوں گا کہ خدا تعالی ہمیں وہ عدل کے کٹہرے میں نہ لائے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری بخشش کر دے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، بغیر حساب کتاب کے غیر مشروط ہماری بخشش ہو جائے، یہ بہت بڑا اس کا کرم ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے مشفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وزن ہے، اور اس کے معنی بھی ایک ہی بنتے ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، ایک پیغمبر بھیجنے والا ہوں، جس کے ذریعے سے بہرے کان، غلاف چڑھے ہوئے دل اور اندھی آنکھیں کھول دیں گے۔ وہ جو میل کچیل دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، سیکل آ جاتی ہے، وہ رسول ایسے ہوں گے کہ انہیں صاف ستھرا کر دیں گے۔ دہیا قلبی جیسے لوگوں کو، جن کا کام یہ تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا قبل اسلام کے، جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے پورا واقعہ سنایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اتنا گنہگار ہوں، بڑے بڑے جرم کر چکا ہوں، اللہ معاف فرمائے گا؟ میرے کامل اکمل آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف نہیں ہو گئے، یا اتنا گناہ کر بیٹھے ہو معاف نہیں۔ دریائے رحمت میں وہ آئے لوگ، حضور نے ایسا انہیں نہلا دیا، ایسا غسل کرا دیا، فرمایا کہ جو تمہارے پچھلے گناہ تھے زمانہ جہلیت کی، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب مٹا دیے ہیں، ختم کر دیے۔ ناظرین کرام پھر فرمایا وہ ایک نبی اس طرح آئے گا کہ ایسے بھیجنے والا ہوں کہ جس کے ذریعے بہت سارے گنہگار گناہوں سے آزاد ہوں گے۔ اے شایع سنو، وہ نبی جس کی ولادت گاہ مکہ ہے، سبحان اللہ، بے بکتا مبارکاً وہدی للعالمین، وہ شہر مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کی پیاری پیاری والدہ محترمہ سیدہ آمنہ خاتون ہوگی، اللہ اکبر، ان کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ ہوں گے، ان کا دادا عبد المطلب ہوگا، اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ، ان کی سلطنت ملک شام، اور میرا یہ بندہ متوکل، توکل کرنے والا، مصطفیٰ لقب ہوگا، مرفوع حبیب بھی ہوگا، وہ محبوب بھی ہوگا، وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہوگا۔ میں تو مالک ہی کہوں کہ آقا تم ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یہاں میرے تیرے والی بات ہے ہی نہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دیا، مالک و مختار، اللہ نے انہیں بنا دیا۔ فرمایا کہ وہ برائی کا بدلہ، ایسا نبی بھیجوں گا وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، بلکہ وہ درگزر بخشش کے کام کرے گا، معاف کر دے گا۔ وہ لوگ اسے پتھر ماریں گے، لوگ اسے مکے سے نکالیں گے، مشرکین اس کے اوپر وہ اوجھڑی ڈالیں گے، وہ ایسا کریم ہوگا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، وہ درگزر سے۔ کیوں نہ وہ کرتے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
میں اسے رحمت کا تاج پہنا کے بھیجوں گا اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اہل ایمان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے گا۔ جو اہل ایمان ہوں گے، جو ایمان لے آئیں گے، ان پر بڑا رحم دل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا رسول کہ طاقت سے زیادہ بوجھ لدا ہوا کسی جانور پر دیکھیں گے تو وہ افسردہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں گے۔ ارے یہ جانوروں پر تم نے اتنا ظلم کیا ہوا، اتنا وزن لاد دیا، اتنا مال سامان لاد دیا، اونٹوں پر، گدھوں پر، بیلوں پر۔ جب وہ اس طرح دیکھیں گے ان کو مجبور، ہم نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، جانوروں نے آ کے فریاد کی، جانور آ کے کہنے لگے میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ رسول نے انہیں بلوا لیا کہ کیا کرتے ہو تم، ان کو چارہ دو، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ جانوروں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور نے فوری انصاف فرمایا، فریاد رسی کی۔ کیا مکے میں آج تک وہ مقام موجود ہے جہاں سے ہم جاتے ہیں مدینہ کی طرف راستے میں، جس جال کے اندر ایک ہرنی پھنسی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا، ضمانت دی، اس مشرک کو کہا کہ چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ میرے رسول نے اسے چھوڑ دیا، اس نے وعدہ کیا، گئی، دودھ پلایا اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کے آ گئی۔ وہ بے دین مشرک جو تھا اس نے کہا ہیں دو چیزیں دیکھی ہیں، جانور آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں اور پھر آپ ان کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے سیرت الانبیاء جس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری آنے والی نسلیں سیکھ سکتی ہیں۔ درگزر، بخشش، جانور کو دیکھیں تو بے چین ہو جائے۔ مومنوں کے لیے تو رحم دل ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، وہ بیوہ عورت کی گود میں میرا حبیب ایسا ہوگا، بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو اس کا دل گرفتہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا، عید کے دن اگر کوئی بچہ یتیم رو رہا تھا، میرے رسول چل کر گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابا فوت ہو گیا ہے۔ انسانوں میں جس کا باپ فوت ہو جائے اور بچہ 10-12 سال کی عمر سے کم ہو، شریعت اسے یتیم کہتی ہے۔ تو کہا کہ اچھا تمہارا ابا نہیں ہے، اور آج محمد تمہارا باپ بن جاتا ہے، حسنین کریمین تمہارے بھائی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات، جنت کی عورتوں کی سردار، تمہاری بہن بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جاتی ہے۔ یعنی وہ رسول ایسا بھیجوں گا کہ یتیموں پر نظر کرے گا، یتیم بچے بیوہ کی گود میں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بدر کے یتیم جن کے والدین شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، ان کو مال غنیمت دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وہ نہ بد خلق ہوگا نہ سخت مزاج ہوگا۔ اے میرے نبی شایا، اس کی نشانیاں یہ ہے، خوبیاں یہ ہے، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے مزاج میں بڑی نرمی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جس کے غلاموں میں اتنی نرمیاں ہیں، اس آقا و مولا کا مقام کتنا بلند ہوگا مزاج کے اندر۔ فرمایا کہ
وہ بازاروں میں شور مچاتا نہیں پھرے گا اور بے حیائی پر مشتمل زیب و زینت نہیں کرے گا، نہ فضول بات کرنے والا ہوگا، نہ بری بات کہنے والا ہوگا۔ اگر وہ چراغ کے قریب گزرے تو اسے سکون اور وقار کے سبب سے وہ چراغ روشن ہو جائے، اور وہ چراغ بھی نہیں بجھے گا اگر وہ سخت زمین پر چلے گا۔ میرا رسول سخت زمین پر چلے گا تو اس کے قدموں کی چاپ چلنا آہٹ سنائی نہیں دے گی، ایسا خوبصورت رسول بھیجوں گا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں جو اس بنی اسرائیل کے پیغمبر نے بیان کیے تھے، حضرت شاہ اعلیٰ نبینا۔ یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے حضرت شاہ علیہ السلام نے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے، اس میں یہ باتیں بھی تھیں کہ وہ ایسا رسول ہوگا، سکون وقار اس کا لباس ہوگا، اور نیکی اس کا شعار، تقوی میرے رسول کا ضمیر ہوگا، حکمت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ہوگی، ہدایت اس کا امام اور اسلام اس کی ملت ہوگی، اور اسلام اور اس کا امام میں انہیں بناؤں گا۔ پھر یہاں تک کہ بخشش اور بھلائی اس کی عادت، عدل و انصاف اس رسول کی سیرت ہوگی، حق اس کی شریعت اور ہدایت کا وہ امام ہوگا، اسلام میں اس کی ملت بناؤں گا، اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اللہ اکبر! حلیے بھی بتا دیے، سیرت بھی بتا دی، نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ آسمانوں پر احمد، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے سے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلندی عطا کر دوں گا، اس رسول کے ذریعے سے ناشناسی کے بعد میں شناخت دے دوں گا۔ اللہ اکبر! میرے رسول نے بڑے بڑے لوگوں کی شناخت دی۔ ناظرین، ہماری پہچان، ہماری شناخت رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا اپنا وجود، کمال، کوئی ذات نہیں ہے، یہ صرف اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں عزت ملی، شہرت ملی، عروج ملا، نعمتیں ملی، جو اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک کی بات نہیں، اور کمی کے بعد جن کے پاس کمی ہوگی میں اسے کثرت کر دوں گا۔ انا اعطینا کل کوثر، اس کے سبب سے محتاجوں کو غنی کر دوں گا۔ وہ درود پاک پڑھیں گے، وہ 5 تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں گے، میں انہیں غنی کر دوں گا۔ اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یک دلی دوں گا، یعنی ایک جمع انہیں ایک جگہ جمع کر دوں گا، انہیں افرادی قوت دوں گا۔ وہ میرا ایسا رسول ہوگا۔ اس کے بعد اس کے وسیلے سے دلوں کو، پریشان دلوں کو اور مختلف خواہشات کو اور امت میں ایسا ملان اور الفت پیدا کر دوں گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے انہیں ایک صف میں ہم کھڑا کر دیں گے،
اور اس امت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے زہر کی جانے والی تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت قرار دے دوں گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں کہوں گا تم بہترین امت ہو، برائی سے نفرت کرتے ہو، نیکیوں سے محبت کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ میری وحدانیت کا پرچار کریں گے، وہ مشرک نہیں ہوں گے، وہ موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے لیے وہ مخلص ہوں گے، میرے رسول کے امتی، اللہ فرماتا ہے میرے لیے مخلص ہوں گے، اور میرے رسول جو وحی اور ہدایت لائے ہیں ان سب کی وہ تصدیق کریں گے، اور وہ لوگ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع اور غروب پر نظر رکھیں گے۔ اللہ اکبر، جی کتنی خوش نصیب ہے یہ امت۔ وہ مسجدوں میں اہتمام کریں گے، وہ ایسی سیدھی صفیں بنائیں گے مسجدوں کے اندر جیسے میرے ملائکہ فرشتے میرے عرش کے اوپر صفیں بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسی امت ہوگی ان کی مسجدوں، ان کی مجلسوں، بستروں اور گزرگاہوں، آرام گاہوں میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، بستر پر ہوں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، مسجدوں میں ہوں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اور کسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے اللہ کا ذکر کریں گے، سفر میں ہوں گے، جہاز میں ہیں، بحری جہاز میں، ہوائی جہاز میں، ہوا فضا کہیں جا رہے ہیں، میرے رسول پر وہ درود پاک پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ریل میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جب کہیں نماز کا ٹائم ہوا وہ ٹھہر جائیں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے۔ ایسی شاندار امت ہوگی، اور پھر وہ میرے دوست اور مددگار ہیں، وہ میرے دوست اور میرے مددگار ہیں۔ اللہ فرماتے پھر میں انہیں اپنا دوست بنا لوں گا، میں ان کا دوست بن جاؤں گا، پھر وہ جو بولیں گے میں وہ کر دوں گا، وہ قسم کھائیں گے میں ان کی قسم کو پورا کر دوں گا، وہ بارش مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، وہ بے اولادوں کے لیے دعائیں کریں گے میں عطا کر دوں گا۔ کیوں کہ جب پیغمبر اتنا خوبصورت ہے اس کی امت خوبصورت کیوں نہ ہو؟ قرآن اتنا خوبصورت ہے تو صاحب قرآن خوبصورت کیوں نہ ہو؟ ناظرین کرام، پھر فرمایا وہ اپنے دشمن بت پرستوں سے میں خود بدلہ لوں گا، اور وہ میرے لیے قیام و قعود اور رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھیں گے، میں ان کی تعریف کروں گا جب رات کو وہ کھڑے ہو کے 500 رکعت نماز پڑھیں گے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ پھر فرمایا کہ وہ دولت کو چھوڑ کر کے ہجرت کریں گے، اور وہ میری راہ میں صفیں باندھ کر لشکروں کی صورت میں جہاد کریں گے، اور ان کی کتاب کے ذریعے دوسری کتابوں اور ان کی شریعت کے ذریعے دوسروں کی شریعتوں کے دین کے دوسرے ادیان کو میں ختم کر دوں گا، وہ دین غالب آ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ فرمایا ان کے مؤذن ہوں گے، وہ مسجدوں میں اذانیں پڑھیں گے، ان کی آوازیں آسمان فضا تک آئیں گی، اس کی آواز شہد کی مکھی کی جھنجھناہٹ کی طرح آسمانوں میں آئے گی، وہ آواز پیدا ہوگی۔ اور خوشخبری ہو ایسے جوان کے لیے جو اس دین کے طریقے اور شریعت پر ہوگا اور اس پر میرا فضل ہوگا، میرا کرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت شاہ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے سنایا جا رہا ہے ساری روئے زمین کو، کائنات کو۔ جب کوئی بات کرتا ہے کسی ایک کو مخاطب کر لیتا ہے، مخاطب ایک، سنانا سب کو ہوتا ہے کہ سب سن لیں، وہ اس شان والا نبی آئے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم آخر میں یہ بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ ساری یہودی قوم جو تھی آپ کی دشمن بن گئی۔
جب یہ ساری تعریفیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تو وہ دشمن بن گئی۔ تو حضرت شایع علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک درخت کے قریب آئے، وہ درخت پھٹ گیا، آپ اس کے اندر تشریف لے آئے، مگر ازلی بدبخت شیطان مردود نے ان یہودیوں کو بتایا کہ حضرت شایع علیہ السلام یہاں ہیں درخت کے اندر، اس کا کچھ کپڑے کا حصہ بھی ظاہر کر دیا۔ ان بدبختوں نے اس درخت کو آری سے چیرا تو اسی کے اندر حضرت شایع علی نبینا کے مبارک جسم کے 2 حصے ہو گئے، یعنی آپ شہید ہو گئے۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں انہیں زندگی کا شعور نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، نبی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حضور کے با ادب غلام اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں، زندہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارا آج کا یہ سلسلہ بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کے آخر میں ایک اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ بھی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آئیے امت مسلمہ کے لیے، امت کی وحدت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو آل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ، ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ جس اللہ کے نبی کا ذکر ہوا ہے مولا، اپنے اس پیارے بندے کے صدقے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، ساری امت کی خیر فرما، اللہ ساری امت کو یکجا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے سچ نیوز چینل کو برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء میں کام کرنے والی ٹیم کو برکتیں عطا فرما، رزق روزی میں برکتیں، جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اللہ پاکستان کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دعمان آل رسول، منو دست دعمان آل رسول، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔